بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اس سے پہلے معاہدہ لوزان کی ویڈیو کو آپ نے بہت پسند کیا، بہت شکریہ۔ دوستوں نے فیڈ بیک دیا ہے کہ آپ ہمیں خلافت عثمانیہ کے متعلق بھی بریف کریں کہ یہ خلافت عثمانیہ کیا تھی اور اسے ہم کس طرح اس دور میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس سلسلے میں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق خلافت عثمانیہ سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خلافت عثمانیہ پہ بات کریں، ایک بات میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس کا تعلق کوئی بہت زمانہ قدیم سے نہیں ہے۔ یہ کوئی پتھر کے زمانے کی یا ہزاروں سال پہلے کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ اس کا تعلق دور جدید سے ہے۔ یہ ریاست حال ہی میں ختم ہوئی ہے، دور جدید میں۔ اسے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ختم ہوئے کو۔ 2022 میں جا کے اسے 100 سال ہوں گے۔ اور یہ ریاست جس دور میں قائم تھی وہ دور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں دنیا ماڈرن ایج میں داخل ہو چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ نے جنگ میں حصہ لیا ہے ایک اتحادی کی حیثیت سے، تو اس کے پاس یہ اپنی ایئر فورس تھی، اپنے اس کے پاس نیول جہاز تھے، جنگی جہاز۔ اس کے علاوہ آرم فورسز تھی، ان کے پاس اپنے ٹینک تھے، اپنی توپیں تھیں اس دور کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جدید دور میں آ کے یہ ریاست ختم ہوئی ہے۔ اس دور میں تو ریلوے عام ہو چکی تھی اور جہازوں کا سفر شروع ہو چکا تھا، کیمرہ کبھی کا ایجاد ہو چکا تھا، موویز بننی شروع ہو گئی تھی، ریڈیو کا دور تھا۔ بلکہ اسی خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی سے لے کے مدینہ منورہ تک انہوں نے ریل کی پٹڑی بچھائی تھی، ریل کا سفر کا آغاز کیا تھا۔ اور جب یہ خلافت کی ریاست ختم ہو رہی تھی تو اس وقت تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی وہ آلموسٹ اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی۔ قائد اعظم ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر مرج ہو چکے تھے، مسلم لیگ میں شامل ہو کے وہ بہت ساری سرگرمیاں شروع کر چکے تھے۔ علامہ اقبال بہت بڑے مفکر اور فلاسفر کے طور پر دنیا کے سامنے آ چکے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی بہت زمانہ قدیم کی بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دور کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ میں آپ سے نوٹس میں لانا چاہتا تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ کوئی قدیم دور کی ہم بات نہیں کرنے لگے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس خلافت عثمانیہ کے سیاسی اثرات اور اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں ایک نئی بحث شروع ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سال بعد آپ کو میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا ذکر نظر آئے، اور خاص طور پر 2023 میں جب وہ معاہدہ لوزان میچور ہوگا، جس کا میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا ہوا ہے تفصیل سے، تو اس کے بعد ترکی ایک نئی پاور کے طور پر سامنے آئے گا۔ تو جب وہ نئی پاور کے طور پر سامنے آئے گا تو وہ دنیائے سیاست میں، عالمی دنیا میں اور دنیا اسلام کی سیاست میں وہ کیا رول پلے کرتا ہے، اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ عالم اسلام میں ایک لیڈ رول پلے کرے گا اور وسیع پیمانے پر اسلامی کوئی حکومت کی قیام کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی خلافت عثمانیہ کی میڈیا میں بعض گشت آپ کو اگلے سال 2 سال میں بہت زیادہ سنی جائے گی۔ تو اس پس منظر میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ irrelevant ایشو نہیں ہے، یہ بلکہ لائیو ایشو ہے خلافت عثمانیہ کا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جس دور میں قائم ہوئی، قائم کس نے کی اس کے متعلق تو اب میرا خیال ہے کہ کروڑوں لوگ جان چکے ہوں گے۔ ارطغرل ڈرامے نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ ارطغرل ڈرامے کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کن حالات میں یہ قائم ہوئی ہے، اور ارطغرل جو وہ مرد مجاہد تھا اس نے کس طرح سٹرگل، محنت، کوشش، سازشوں سے مقابلہ کر کے
اور جہاد پر لڑ کے، اور ایسا مطلب انہوں نے ایک مثالی وہ آپ کہہ لیں جد و جہد کی ہے جس کی مستقبل کے یا مستقبل قریب کی ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات دوستوں کے سامنے یقیناً آ گئی ہوگی ارطغرل ڈرامے کے ذریعے کہ اس ریاست کے قیام میں صوفیہ کی دعاؤں اور اللہ کے بندوں کی دعاؤں کا بھی بہت عمل دخل تھا۔ بہرحال اس پر ہم بات نہیں کریں گے کہ یہ اس نے کیسے قائم کی، وہ تو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یا جو نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ لیں گے، یا کچھ اسٹڈی کر کے لوگ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ ارطغرل کی جد و جہد کیا تھی۔ میں بات کرنے والا ہوں کہ خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو اس وقت یہ کس طرح قائم ہوئی اور یہ آگے کس طرح چلی یا ختم ہوئی۔ انتہائی چند منٹس کے اندر میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پہلے خلیفہ کی بات کروں، میں آپ کو اس علاقے میں جس علاقے میں یہ خلافت قائم ہوئی ہے اس علاقے کا کوئی نقشہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خلافت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئی، باضابطہ اس کا اعلان کیا گیا، اور عثمان جو تھے ارطغرل کے بیٹے وہ اس کے پہلے حکمران مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے اس خطے میں 1258 میں، یعنی کہ کوئی 50 سال پہلے، عباسی خلافت ہوتی تھی دنیا میں، بہت بڑی عباسی خلیفہ کی آپ نے ہارون رشید اور مامون رشید کے ذکر سنے ہوں گے۔ اس خلافت کو ہلاکو خان نے تباہ و برباد کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا خلافت عثمانیہ سے تقریباً 50 سال پہلے، 1258 میں۔ اس نے بغداد، خلافت عباسیہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، بغداد میں وسیع پیمانے پر قتل و غارت اور اتنا خون خرابہ اور تباہی بربادی، مدرسے جلا دیے، کتب خانے جلا دیے، عالموں کو قتل کر دیا، لوگوں کو قتل کر دیا، فوجوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت کے خلیفہ جو آخری تھے وہ عباسی معتصم باللہ ان کا نام تھا، انہیں بھی ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں خلافت عباسیہ کو ہلاکو خان نے تخت و تاراج اس کا ملیہ میٹ کر دیا تھا، اور وہ دور ہلاکو خان کا دور تھا۔ وہ چنگیز خان سے یہ منگول تحریک شروع ہوئی، یہ خوفناک تحریک دنیا میں جو بربریت کی ایک مثال بن گئی۔ یہ ایسی خوفناک تحریک شروع ہوئی اور اس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا، چین سے لے کے مشرق وسطیٰ تک، یورپ تک، کوئی اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکا۔ اسی ترکی کے خطے میں ارطغرل غازی نے، مرد مجاہد نے اس کا مقابلہ کیا، ورنہ اس پورے خطے میں ارطغرل غازی کے علاوہ کوئی ایسی ہمیں مجاہد یا سلطنت نظر نہیں آتی جس نے منگول کا مقابلہ کیا ہو اور اسے شکست دی ہو۔ البتہ ایک یہاں میں ضمناً ضرور ذکر کروں گا کہ انڈیا میں بھی منگولوں نے 6 حملے کیے تھے۔ انڈیا کو بھی وہ تہو بالا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر علاؤدین خلجی کی حکومت تھی، جسے آپ دہلی سلطنت کے خاندان کی حکومت کہتے ہیں۔ علاؤدین خلجی نے یہاں انڈیا میں بڑی کامیابی سے نہ صرف ان کا دفاع کیا بلکہ منگولوں کو وہ نقصان پہنچایا، اور ان کے اتنے فوجی ہلاک ہوئے کہ انہیں اتنی عبرتناک شکست دی کہ دوبارہ انہوں نے کبھی انڈیا کا رخ نہیں کیا۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ضمناً کر دی، لیکن اس خطے میں سوائے ارطغرل غازی کے علاوہ کسی نے انہیں ٹف ٹائم نہیں دیا۔ تو منگولوں کے بعد ایک خوف کا عالم پورے عالم اسلام میں پھیل گیا، لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے، اور اس وقت عیسائیوں کی ایک بہت بڑی سلطنت، بازنطینی سلطنت، بیزنٹائن امپائر بھی جیسے کہتے ہیں، وہ موجود تھی۔ وہ طاقت کے لحاظ سے اس دور کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔
اس کے علاوہ سربین کنگڈم، وہ بھی عیسائیوں کی سلطنت تھی، وہ موجود تھی۔ باقی دنیا میں اس وقت اتنے رابطے نہیں تھے دنیا کے آپس میں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں تو امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا تھا، وہ بھی کولمبس نے بعد میں دریافت کیا۔ تو اس دور میں آسٹریلیا کی کیا کیفیت تھی، یا اور دنیا کے بہت سارے علاقوں کی کیا کیفیت تھی، اس بارے میں آپس میں اس دور میں اتنے رابطے نہیں تھے، نہ لوگوں کو ایک دوسرے کا اتنا پتہ تھا۔ اس خطے میں جہاں پر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، اس علاقے میں سب سے بڑی طاقت وہ بیزنٹین امپاور تھی، بادشاہت تھی۔ اس کے علاوہ دو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بھی اس دور میں تھیں۔ ترکی والی سائڈ پہ سلجوق سلطنت تھی، اور حجاز والی سائڈ پہ یعنی کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف والی سائڈ پہ اس دور میں ایوبی سلطنت تھی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد نسل در نسل وہ آگے قائم تھی۔ تو اس دور میں جب یہ بغداد کی حکومت ختم ہوئی تو یہ ایک ویکیوم تھا، اس ویکیوم کو پر کیا عثمانی سلطنت نے۔ یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بغداد کی عباسیہ خلافت کی جو تباہی یا وہ جل گئی تھی وہ سلطنت پوری کی پوری، تو اس کی راکھ کی چنگاری سے جو ہے یہ عثمانی سلطنت وجود میں آئی۔ تو بہرحال یہ 1299 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ عثمان اس کے پہلے خلیفہ تھے، عثمان اول بھی انہیں کہتے ہیں۔ انگریز اسی عثمان کا نام بگاڑ کر اوٹومن کہتے ہیں، اوٹومان کہتے ہیں، جس میں اوٹومن امپائر شروع ہوئی۔ یہ کچھ 26 سال حکمران رہے عثمان اول۔ اس کے بعد کوئی 36 حکمران جو ہیں وہ عثمانی سلطنت اور خلافت میں حکمرانی کرتے رہے۔ ہر حکمران نے اپنے لیے علیحدہ سے لقب اختیار کیا، ان کے نام جو بھی تھے لیکن وہ عام طور پر اپنے القابات سے پہچانے جاتے تھے، جیسے سلمان اول، سلمان دوم سوم، پھر مراد اول، مراد دوم سوم، المصطفیٰ اول، دوم سوم، سلیم اول، المہدی اول، بہزاد، سب بہت سارے لقب انہوں نے اختیار کیے۔ لیکن یہ تھے ایک ہی نسل کے حکمران۔ ایک حکمران کا یا اگلی دفعہ بیٹا بن گیا، یا اس کا بھائی بن گیا، یا اس کا بھتیجا بن گیا، زیادہ تر بیٹے بھائی اور باپ کے درمیان ہی یہ رہی ہے پوری کی پوری بس یہ عثمانی سلطنت۔ تو یہ 36 خلیفہ گزرے۔ پہلا عثمان تھا جس نے 26 سال حکومت کی، 1299 میں اس کی حکومت قائم ہوئی، اور آخری اس کا خلیفہ وحید الدین تھا، جو 1922 میں جب یہ سلطنت عثمانیہ یا عثمانی خلافت کا خاتمے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت وہ برسر اقتدار تھے، خلیفہ وحید الدین۔ وہ آخر میں کوئی 4 سال ان کا ٹینور تھا۔ تو اس دوران یہ کوئی 650 سال کا پیریڈ ہے جس دوران یہ عثمانی خاندان کی حکومت رہی۔ اس میں جو ان کا سب سے شاندار پیریڈ ہے وہ 15ویں صدی کا ہے۔ اس صدی میں بے شمار فتوحات ہوئیں، یہ بے شمار اس میں ترقی ہوئی، لوگ خوشحال ہوئے، اور اس کی شان و شوکت میں بڑا اضافہ ہوا اس پوری صدی میں۔ اس کا آغاز ہوا 1517 میں، جب وہ سلیم اول ان کا ایک تھا اپنا خلیفہ، یزدار بھی اسے کہتے تھے۔ تو اس دور میں حجاز کو انہوں نے فتح کیا۔ حجاز اور مصر ایک ہی چیز تھے۔ مصر میں وہ حکومت تھی جو میں نے پہلے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی حکومت چلی آ رہی تھی، ان کے نسل در نسل، اس کو انہوں نے فتح کیا۔ تو 1517 عیسوی میں انہوں نے
عثمانی خاندان نے مکہ اور مدینہ شریف کے علاقہ کو ٹیک اوور کر لیا، جہاں سے یہ عثمانی خلافت بنی ہے۔ کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عام طور پر مسلمان اسے خلیفہ تسلیم کرتے تھے جس کی مکہ اور مدینہ پر، حجاز پر حکومت ہوتی تھی۔ جس خلیفہ کے نام کا خطبہ مسجد نبوی یا حرم شریف میں پڑھا جاتا تھا اسی کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا۔ تو 1517 عیسوی میں عثمانی خاندان نے حجاز کو فتح کیا، مکہ اور مدینہ کا کنٹرول حاصل کیا اور ان کے نام کا خطبہ شروع ہوا، اور وہاں سے اسے عثمانی خلافت کہا گیا اور ان کے حکمرانوں کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا۔ یہ عثمان اول اور یہاں یہ سلیم اول جسے یزدار بھی کہتے ہیں، اس کے درمیان 218 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 218 سال تک یہ عثمانی سلطنت رہی یا عثمانی کنگڈم رہی، اس کے بعد یہ عثمانی خلافت بنی، اور 1517 سے لے کے یہ 1922 تک، جنگ عظیم پہلی کے خاتمے تک، یہ جب یہ ختم ہوئی ہے اس وقت تک اسے عثمانی خلافت ہی کہا گیا۔ تو وہ جو دور تھا اس کا 15ویں صدی عیسوی کا، وہ شاندار ترین دور تھا۔ اسی دور میں ان کا وہ مشہور جو بادشاہ تھا یا خلیفہ تھا، اس وقت تو خلیفہ ہو گئے تھے، سلمان اول گزرے ہیں، جن کے دور کے ڈرامے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ عشق ممنوع چلتے رہے ہیں، ڈرامے بڑے مشہور ہوئے ہیں، تو وہ اسی دور پر بنائے گئے تھے۔ تو سلمان اول کا جو دور تھا وہ 46 ایئر یعنی کہ تقریباً 50 سال پر مشتمل تھا۔ اور آپ ایک عجیب اتفاق دیکھیے، وہ آپ کی دلچسپی کے لیے، کہ جس وقت عثمانی خلافت کا شان و شوکت کے لحاظ سے عظیم ترین دور تھا، اسی طرح انڈیا میں مغل سلطنت قائم ہو چکی تھی، اور مغل سلطنت کا عظیم ترین شان و شوکت والا دور بھی اسی دور میں یہاں پر موجود تھا۔ بس ادھر سلمان جو اول خلیفہ تھا، تو ادھر ظہیر الدین بابر، اس کے بعد ہمایوں، اور اس کے بعد اکبر اعظم۔ تو اس میں سلمان اول اور اکبر اعظم کا 10 سال کا اقتدار جو ہے نا سیم پیریڈ میں آ جاتا ہے۔ ہمایوں کا پورا 26 سال کا اقتدار سلمان اول میں رہا ہے۔ اسی طرح ظہیر الدین بابر کا 10 سال کا اقتدار بھی اس میں رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ انڈیا میں بھی وہ بادشاہت اس وقت عروج پر تھی، اور وہاں یہ خلافت ترکی کے علاقے میں اس وقت، اور دوسرے وہ پورے 2-3 بر اعظموں میں عروج پر تھی۔ اس وقت یہ خلافت 3 بر اعظموں میں پھیل گئی تھی، عثمانی خلافت اپنی فتوحات کی بنیاد پر، اپنے اس کے زیر کنٹرول رقبہ میں آج کے دور میں دیکھا جائے تو 40-45 ملک بنے ہوئے ہیں، وہ 3 بر اعظم، یورپ، افریقہ، ایشیا۔ تو یہ ایک عالم اسلام کی ایک ایسی خلافت تھی جو اس سے پہلے جو 2 خلافتیں گزری ہیں، جنہیں بنو امیہ کی خلافت کہتے ہیں یا بنو عباس کی خلافت کہتے ہیں، یہ اس سے بڑی تھی، اور اس کا پیریڈ بھی ان سے بڑا تھا۔ مثلا بنو عباس تو جو ہے وہ تقریباً 500 سال رہے، اور بنو امیہ تو غالباً 150 سال رہے ہوں گے، تو یہ تو کوئی 650 سال رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی سب سے بڑی جو حکومت، سلطنت، خلافت، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ یہ عثمانی خلافت تھی۔ اس کے بعد یہ اس کا زوال شروع ہوتا ہے 18ویں صدی میں آ کے، سن 1800 لے کے پھر 1922 تک، یعنی کہ یہ آخر تک یہ اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ کس دن علیحدہ ویڈیو کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ 18ویں صدی میں یورپ میں تو صنعتی انقلاب آ گیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے اس انقلاب کو آپٹ نہیں کیا، ان کی معیشت زرعی رہی، انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اس لیے معاشی لحاظ سے پیچھے رہ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جدید دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جو ویسے ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ آغاز اس کا جو ہے، اس کی کمزوری کا،
وہ 18ویں صدی میں شروع ہو گیا تھا، جو 19ویں صدی کے آخر میں آ کے یہ سلطنت کافی کمزور ہوگی. لیکن اسے سب سے زیادہ نقصان عثمانی خلافت کو پہنچا 1912 میں آ کے، جنگ عظیم سے 3-4 سال پہلے. 2 جنگیں انہیں لڑنی پڑیں، جنگ بلقان جنہیں کہتے ہیں، بلقان اول بلقان دوم. یہ یونانیوں کے ساتھ اور یورپین کے ساتھ ان کی جنگیں تھیں، عیسائیوں کے ساتھ. ان جنگوں میں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان کی معیشت کو، ان کے حکومتی کنٹرول کو، انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ان جنگوں میں. اس کے بعد اتفاق کہہ لیں کہ 1914 میں، یعنی کہ جنگ بلقان کے 2-3 سال کے بعد ہی ان 2 جنگوں کے جنگ عظیم شروع ہوگی. اور اس جنگ عظیم میں انہیں فریق بننا پڑا. اس پر بھی انشاءاللہ وہ جب جنگ عظیم پر ہم ویڈیو بنائیں گے تو بات کریں گے کہ وہ جنگ کس نے شروع کی، کس نے کس کو گھسیٹا، کیا کیا. انہیں فریق بننا پڑا. اس جنگ میں رہی سہی کسر بھی نکل گئی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آخری کیل بھی ٹھک گئی، یعنی کہ جب وہ جنگ شروع ہوئی تو ساتھ ہی عثمانی خلافت کی بربادی کی داستان بھی شروع ہو گئی. 1916 میں حجاز اس کے ہاتھ سے نکل گیا. مکہ اور مدینہ سے بھی ان کی ختم ہو گئی اتھارٹی. وہاں پر ایک ہاشمی خاندان نے اپنی حکومت قائم کر لی. اس کے بعد جب 1918 میں جنگ عظیم بند ہوئی تو اس وقت تک یہ عظیم سلطنت تقریباً ریزہ ریزہ ہو چکی تھی. بہت سارے علاقے آزاد ہو چکے تھے، کئیوں نے بغاوت کر لی، کئیوں نے دوسروں نے آ کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس کی بہت ساری شکلیں تھیں. یہ بہرحال یہ 1918 میں یہ سلطنت آپ کہہ لیں کہ آخری دموں پر آ گئی. اور یہ اتفاق کہہ لیں کہ یہ 9 سال کے اندر اندر سارا کچھ ہوا، 1909 اور 1918 کے درمیان. تو اس دوران یہاں کے جو خلیفہ تھے وہ المہدی 5 غالباً انہیں کہتے تھے، وہ بدقسمت خلیفہ تھے. انہی کے دور میں جنگ بلقان ہوئی، انہی کے دور میں بلقان دوم ہوئی، انہی کے دور میں جنگ عظیم ہوئی، اور انہی کے دور میں یہ تباہی و بربادی اس ریاست کی ہوگی. تو 1918 میں تو وہ خلیفہ جو مہدی 5 تھے وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد آخری خلیفہ وحید الدین 1918 میں بنائے گئے، جو ان کے بھائی تھے. اور وہ 1922 تک جو ہے نا جی اس وقت تک رہے جب تک قانونی طور پر اس کی حکومت ختم نہیں کی گئی. تو 1922 میں آ کے خلافت عثمانیہ کو دفن کر دیا گیا اور اس کی تدفین ہوئی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں. اچھا، یہاں پر ایک عجیب اتفاق آپ دلچسپ اتفاق آپ دیکھیں کہ جو ان کے آخری خلیفہ تھے وحید الدین، ان کی کیفیت اور ہمارے جو یہاں مغل حکمران تھے اپنا بہادر شاہ ظفر آخری، ان کی کیفیت اور ان کے حالات تقریباً ملتے جلتے ہیں. بہادر شاہ ظفر کو بھی آپ کے علم میں ہے کہ جلا وطن کیا گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی حکومت بھی برائے نام تھی. آخری دنوں میں انگریز ٹیک اوور کر چکے تھے اور انہیں بھی انگریزوں کے ہاتھوں ہی یہ سارا کچھ اٹھانا پڑا. انگریزوں نے ہی انہیں جلا وطن کیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا. یہاں پر بھی یہی کیفیت ہے کہ جو وحید الدین صاحب تھے وہ ایک نام نہاد قسم کے خلفاء رہ گئے تھے. عملاً تو جہاں پر یہ ترکی میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا اس علاقے میں بھی تحریکیں ان کے خلاف شروع ہو چکی تھی. لوگ بغاوت کر گئے تھے. مصطفیٰ کمال اتا ترک نے بہت بڑی ایک تحریک شروع کر رکھی تھی جسے وہ لیڈ کر رہے تھے. تو یہاں خلیفہ وحید الدین بھی جلا وطن ہوئے، ان کے فیملی کے افراد بھی قتل ہوئے اور ان کے فیملی کے افراد کو بھی قید کیا گیا. اور یہ سارا پروسیس بھی انگریزوں کی اشیر بات سے یا انہی کے ہاتھوں ہوا یا ان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں ہوا. یہ ایک عجیب اتفاق ہے. بہرحال یہ میں آپ سے میں نے چاہا میں کہ شیئر کر لوں یہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ 650 سال بعد 1922 میں اپنے انجام کو پہنچ گئی. اس پر یہاں ایک وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر کمال را زوال، کہ ہر کمال کو زوال ہے
صرف خدائے برتر خالق کائنات ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو دوستو یہ ایک اس کا ایک خاکہ سا تھا، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہیں، ظاہر ہے 650 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اگر ہم اس کے ہر خلیفہ کے متعلق بات کر سکتے ہیں، ان کی بہت ساری کامیابیاں ہوں گی، بہت ساری ناکامیاں ہوں گی، اور بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں اس دوران، لیکن یہ ہے کہ ہم اس شارٹ ویڈیو میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوا تو وہ ہر ایشو کے متعلق جو ہے نا جی ہم علیحدہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کا یہ جو مختصر سا تعارف ہے یہ فی الحال آپ کے سامنے ہے۔ خوش رہیے سلامتی کے ساتھ۔